العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طلبہ عزیز، اور اس محفل میں موجود ہمارے اس علاقے کے علماء اور قرآن کریم کی نسبت پر تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تاریخ فتنوں کے انتہائی ظلمت سے بھرے اس دور میں اپنی کتاب سے منسلک ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے انتہائی آزمائش کا دور ہے۔ اس دور میں انسان کو مادی اعتبار سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو ہر قسم کے وسائل مہیا ہیں، مگر اس کے باوجود انسان کی زندگی میں جو سکون اور اطمینان ہونا چاہیے، انسان دن بدن اس سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی ذہنیت، انسان کی سوچ یہ بن گئی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کو دنیا کی فانی چیزوں میں تلاش کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اس نے اپنے کمرے میں اے سی بٹھا دیا تو اسے نیند آ جائے گی۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ کسی لگزریس کار میں بیٹھ گیا تو وہ سکون اور اطمینان حاصل کر لے گا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر اس کے بینک بیلنس میں لاکھوں اور کروڑوں کی رقم ہوگی اور پیسے ہوں گے تو اسے سکون مل جائے گا۔ گویا کہ جتنی بھی وسائل ہو سکتے ہیں ان تمام مادی وسائل میں وہ سکون کی تلاش میں، جبکہ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ سکون انسان کو ان مادی وسائل میں کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ میں اور آپ اور پورے زمین پر آباد تمام مسلمان، اور خاص طور پر وہ مسلمان جو کتاب اللہ سے منسلک ہے، جو اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو مربوط کیے ہوئے ہیں، وہ اس روئے زمین پر اس وقت سب سے خوش نصیب لوگ ہیں۔ چاہے ان کے پاس کچھ نہ ہو، چاہے دنیا انہیں کسی قسم کے اور ہر طرح کے تانے دیتی ہو، مگر اللہ کی نگاہ میں ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے۔ اور انسانوں اور لوگوں کی نگاہ میں اچھا ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کی نگاہ میں پسندیدہ بن جائے، اللہ کی نگاہ میں وہ اچھا انسان شمار ہونے لگے۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، جو عام طور پر قرآن کریم کے اختتام پر قرآن کریم کی محفلوں اور مجلسوں میں سنائی اور سمجھائی جاتی ہے، کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک اعزاز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ایک ایوارڈ ہے جو ہر قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنے والے کو دیا جا رہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کہ دنیا کے اندر میں مختلف محفلوں میں مختلف قسم کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے سال میں بہت اچھا کام کیا، انہوں نے ساتھ میں بہت کمایا، انہوں نے پرفارمنس اچھا کیا، تو وہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایوارڈ یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ منسلک ہو جاؤ۔ اگر تمہیں ہمارا ایوارڈ چاہیے تو تمہیں ہم سے جڑنا پڑے گا۔ اگر تم ہم سے نہیں جڑتے ہو تو دنیا کے ساری دنیا کے ایوارڈ آپ حاصل کر لو، تب بھی آپ کو نہ سکون مل سکتا ہے، نہ دائمی اور ہمیشہ والی عزت مل سکتی ہے۔ ہمیشہ کی عزت صرف اور صرف انسان کو کتاب اللہ سے منسلک ہونے میں حاصل ہوگی۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس وقت ایک بڑی تعداد میں دارالعلوم انکلیشور کے اس ادارے میں قرآن کریم کے حفظ کے اختتام کی مجلس پر جمع ہوئے ہیں۔ تو قرآن کریم کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن حبل اللہ المتین، قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات دیے گئے، ان معجزات کے سلسلے میں بعض محدثین اور مورخین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ دنیا میں جتنے انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کو معجزات دیے گئے، مگر ان معجزات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں اور قرآن کریم کے معجزے میں ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں انبیاء کے معجزات کو آپ ایک سائڈ پر رکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا کہ آپ کا عصا یہ ازدہے کی شکل اختیار کر جاتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مادی چیز جو ایک جماد تھا وہ جماد سے حیوان میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو ایک تبدیلی اس میں اور ایک انقلاب اس کے اندر پیدا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ اونٹنی کا عطا فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو نبی مانیں گے، اور قسم کھا کر کہا کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ اس پہاڑ سے اونٹنی کو نکال دو۔ آپ نے دعا کی تو فرماتے ہیں وہ پہاڑ حرکت میں آیا اور ایک اونٹنی نمودار ہوئی جو حاملہ تھی۔ وَمَذَلِكَ اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ پر تو کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ وہ اونٹنی نمودار ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی تو تھی، حاملہ اونٹنی تھی، اللہ نے اس کو پہاڑ سے برآمد کیا تھا، مگر وہ ایسی اونٹنی تھی، قرآن کریم نے خود اس کو بیان کیا کہ وہ عجیب و غریب اونٹنی تھی۔ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ اس کی گردن اتنی لمبی تھی کہ وہ کنویں پر آ کر کھڑی ہوتی تھی اور اپنی گردن کو کنویں میں ڈالتی تھی اور سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ وہ کسی ندی نالے پر جاتی تھی اور وہاں پانی پیتی تھی اور سارا پانی کیا ہو جاتا تھا؟ ختم ہو جاتا تھا۔ وہ کسی کھلیان پہ کھانے کے لیے جاتی تھی تو سارا کھانا کھا جاتی تھی۔ وہ پریشان ہو گئے، اسی لیے انہوں نے اسے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، ایمان نہیں لائے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ایک پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی اور اس پہاڑ سے اللہ رب العزت نے ایک نئی چیز کو وجود بخشا جس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ہر قسم کے معجزات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور میں تھیلی تھی وہ مجھے عطا فرمائی، تو وہ میں اس میں سے کھاتا رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلی کو عطا کیا، اس میں اللہ نے ایسی برکت دی
کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں دیکھتا نہیں تھا کھجور ہے یا نہیں، بس میں ہاتھ ڈالتا تھا اور کھاتا تھا اور لوگوں کو کھلاتا تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہ تھیلی مجھے عطا کی۔ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی وہ تھیلی میرے پاس رہی 2 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مسعود میں بھی میرے پاس رہی 10 سال۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 12 سال۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تھیلی تقریباً 26 سے 27 سال تک آپ کے پاس رہی اور آپ اس میں سے کھجور نکال کر کھاتے رہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوئے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا، اس وقت لوگوں کو ایک غم تھا کہ حضرت عثمان شہید ہوئے، اور مجھے 2 غم تھے کہ میری وہ تھیلی بھی کیا ہو گئی، غائب ہو گئی۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول کا معجزہ اور بے شمار معجزہ۔ مگر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ دنیا کے سارے معجزوں نے مادی چیزوں میں انقلاب برپا کیا، مگر قرآن وہ ایک واحد معجزہ ہے جس نے انسان کے دلوں اور انسان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اسے اپنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس قرآن نے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ ایک راوی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ حج کر واپس آئے، تو ایک وادی میں آپ کھڑے ہو کر رونے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا ماں بھی کہ یا عمر کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے کہ لوگوں میں اپنا قصہ سناتا ہوں، کہا میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت میں اونٹ چرانے کے لیے اس وادی میں آتا تھا مکہ سے، مگر جب شام کو واپس جاتا تھا تو میرے اونٹ بھوکے رہتے تھے، تو میرا باپ خطاب مجھ سے کہتا تھا کہ اے عمر بیٹا، تو اونٹ نہیں چرا سکتا ہے تو دنیا میں تو کیا کرے گا؟ اور پھر اس کے بعد آپ نے روتے ہوئے کہا مگر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے اسلام اور قرآن ایسی نعمت عطا فرمائی کہ جس کو اونٹ چلانا نہیں آتا تھا اس نے دنیا میں سب سے بہترین حکومت کر کہ آپ سے بہتر حکمران اسلامی تاریخ نہیں انسانی تاریخ کے اندر میں شاید کوئی نہیں گزرا ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ قرآن کے ساتھ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بیان کی جاتی ہے کہ وَخَوْفًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، کہ اللہ کی کتاب کے سامنے آپ ہمیشہ سرنگو ہونے والے ہیں۔ کہ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے سامنے جہاں قرآن کی آیت پڑھ دی جاتی بل آپ کی طبیعت کے اندر میں عجیب قسم کا انقلاب برپا ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فجر کی نماز میں شریک ہوا مسجد نبوی میں، وکان امامنا عمر رضی اللہ عنہ، اور ہمارے امام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے، اور سورہ یوسف کی تلاوت کرتے ہوئے وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کی شکایت سے تجھے کرتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ رونے لگے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں بالکل آخری صف میں تھا مگر آپ کے رونے کی آواز میں محسوس کر رہا تھا، اور کہا بہت دیر تک روتے رہے، پھر اس کے بعد آپ آگے نہیں پڑھ سکے اور آپ رکوع میں چلے گئے۔ تو ایسے بے شمار واقعات حضرات صحابہ کے بیان کیے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا زلزلت الارض زلزالها کا نزول ہوا سورہ زلزال کا، اس وقت آپ موجود تھے۔ جب آپ نے پوری سنت کو سنا تو سننے کے بعد آپ زار و قطار رونے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ سورہ زلزال کو جب سنا تو میرے بدن میں زلزلہ آ گیا، میرا وجود ہل گیا کہ کل قیامت کے دن انسان کہاں اللہ کے سامنے کیسے ٹھہرے گا، زمین بھی اللہ کے سامنے گواہی دے گی انسان کی برائیوں اور اس کے گناہوں کے اوپر، تو ہم اللہ کے سامنے ایک چھوٹے چھوٹے اعمال کا حساب کیسے دے سکیں گے؟
تو یہی قرآن تھا جس نے حضرات صحابہ کی زندگی میں انقلاب برپا کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد میں آئے تو دیکھا کہ آپ کے بہت سارے بال سفید ہو چکے ہیں، تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی آپ کے بال سفید ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہنے لگے کہ مجھے شیبت یہود و اخواتها کہ سورہ ہود ہے، سورہ واقعہ ہے، اور اس طرح کی صورت نے مجھے بڑھا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود زندگی پر اس کا ایسا اثر ہوتا تھا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اکثر روتے رہتے تھے، مگر جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے اس وقت جو آپ پر کیفیت آئی ہوتی تھی اور آپ جیسا روتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں کسی کو قرآن سے متاثر ہوتا ہوا ایسا نہیں دیکھا۔ جس نبی پر کتاب کا نزول ہوا وہ نبی خود اس کتاب سے اتنے متاثر ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ آپ قرآن مجھے سنائیے، تو میں نے کہا کہ آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پسند ہے کہ میں قرآن کو سنوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر جب اس آیت کریمہ پر پہنچے فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، آپ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر بھی خاموش ہو گیا۔ اسی لیے ذات النطاقین حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرات صحابہ کی کیفیت قرآن کی تلاوت کے وقت کیسی ہوا کرتی تھی؟ تو حضرت اسماء ذات النطاقین کہتی ہے کہ جب تم نے قرآن کو نہیں پڑھا، کہا ہاں ہم نے قرآن کو پڑھا، کہا قرآن کیا کہتا ہے؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل تھرا جاتے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ کہا حضرات صحابہ میں سے اکثریت بلکہ سبھی کی حالت یہ تھی کہ جب وہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور ان کے دل تھرا جاتے تھے اور وہ اللہ رب العزت کے خوف سے بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو قرآن کے ساتھ عشق کیا اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تہجد کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ امام مزی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، ایک آیت پر پہنچے اور وہ صحابی زار و قطار رونے لگے، حضور بھی رونے لگے۔ اس کے بعد جب انہوں نے نماز ختم کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے نوجوان صحابی، تم نے اس آیت کریمہ پر ٹھہر کر تم رونے لگے اور میں نے دیکھا کہ فرشتے بھی تمہارے ارد گرد رو رہے ہیں۔ تو ایسا قرآن پڑھتے تھے وہ کہ فرشتوں پر بھی عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ تو یہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت اس امت کو عطا فرمائی کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے، مگر افسوس ہے کہ آج امت نے اللہ کی اس کتاب کو جیسا اس کا حق ادا کرنا چاہیے ویسا حق ادا نہیں کرتے۔ حافظ ہونے کے بعد بھی قرآن کریم کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے امت میں بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کو پڑھنا ہی نہیں جانتا ہے۔ امت میں بڑا طبقہ ایسا ہے جو قرآن کو پڑھنا تو نہیں جانتا مگر قرآن کو پڑھنے پڑھانے والوں سے بغض رکھتا ہے۔ آج ایک کسی کتاب میں نے عجیب بات پڑھی ایک مرتبہ، اس میں لکھا کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حافظ بنے گا تو اس کے حفظ کی برکت سے اس کے رشتہ داروں میں سے یا اس کے متعلقین میں سے 10 لوگوں کے حق میں، ایسے لوگوں کے حق میں اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو حضرات شعراء حدیث نے اس کے بارے میں کہا کہ اب انسان کے دوست اور رشتہ دار تو بہت ہوتے ہیں، تو انتخاب کیسے کیا جائے گا کہ کون سے 10 لوگ ہیں جن کو جہنم کی
ان پر واجب ہوئی ہے اور جن کا تعلق اس سے ہے اور ان پر ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لایا جائے. تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس بچے نے جب قرآن کریم کو حفظ کیا اس وقت خوشی کا اظہار کیا ہوگا یا اس وقت اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہوگا تو اللہ ان کے حق میں اس سفارش کو قبول کرے گا. اور جن لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہوگا کہ بھائی اس سے اچھا تو اسکول پڑھ لیتے, اس سے اچھا تو کچھ اور کر لیتے, حفظ کرنے کی کیا ضرورت تھی, فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس دن ان کی سفارش سے بھی محروم ہیں. سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. ہم سوچیں کہ ہم چھوٹا سا عمل کرتے ہیں مگر وہ چھوٹا سا عمل ہمیں کتنی بڑی نعمت سے کیا کر سکتا ہے, محروم کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ وابستگی, آدمی اللہ کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرے, اس لیے کہ دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب, جس کو پڑھنا بھی ثواب, جس کو پڑھانا بھی ثواب, جس کو سمجھنا بھی ثواب, جس کو سمجھانا بھی ثواب, جس کی طرف دعوت دینا بھی ثواب, جس پر ایمان لانا بھی ثواب اور جس پر عمل کرنا سب سے بڑا ثواب ہے. یہ دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی. اور قرآن کریم اگر ہم نے حفظ کر لیا ہے تو قرآن کا حفظ کرنا یہ بھی بندے کا کمال نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ورنہ ہم دیکھیں گے دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے, بڑے ذہین ہوتے ہیں, مگر وہ قرآن کے حفظ کی نعمت سے کیا ہوتے ہیں, محروم ہوتے ہیں. تو یہ نعمت بھی اللہ اسی کو عطا فرماتے ہیں جس سے اللہ رب العزت کو محبت ہوتی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین میں اکثریت قرآن کی حافظ تھی. اس لیے فرماتے ہیں کہ عورتوں میں, مردوں میں تو سب سے پہلے حافظ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو سینہ اور سفینہ دونوں میں محفوظ رکھا, یعنی یہ لکھ کر بھی محفوظ چلایا ہے اور سینہ بسینہ بھی یہ محفوظ چلایا. مگر عورتوں میں سب سے پہلے قرآن کریم کی حافظہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور دوسرے نمبر پر عورتوں میں سب سے پہلے قرآن کریم کو حفظ کرنے والی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب ان کو حافظ ہوتے ہوئے دیکھا تو تقریباً تمام کے تمام عورتوں کے اندر میں حفظ کا جذبہ پیدا ہوا اور انصار اور مہاجرین کی اکثر عورتیں قرآن کریم کے حفظ کی نعمت سے مالا مال ہوئی. تو اس لیے قرآن کریم اس زمانے میں, فتنوں کے زمانے میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ جتنا آپ قرآن سے منسلک رہیں گے اتنا آپ فتنوں سے محفوظ رہیں گے, اور جتنا آپ قرآن سے دور ہوں گے اتنا آپ فتنوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے آپ آخری دور کے علماء کو اٹھا کر دیکھو, دنیا کے کسی بھی خطے سے ان کا تعلق ہو. ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل سے آئے تو آپ نے کہا کہ میں 2 چیزیں سیکھ کر آیا ہوں. ایک تو یہ سیکھ کر آیا ہوں کہ مسلمانوں کو قرآن سے وابستہ کرنا ہے, اسی لیے آپ نے قرآن کا ترجمہ کیا, اور دوسرا مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کو دور کر کر ان میں اتحاد پیدا کرنا ہے. ابن بادیس جو الجزائر کے بہت بڑے انقلابی شخصیت گزری ہے, وہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر اس امت کو جگانا ہے تو اس امت کو کتاب اللہ سے منسلک کیا جائے. آج رات میں ہمارے فلسطین کے دوست تھے, انہوں نے مجھے فون کیا اور فون کرنے کے بعد کہا کہ میں آپ کو ایک کلپ بھیجتا ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وقت نکال کر ضرور اس کو دیکھیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو رات میں تقریباً 12:30-1 بجے انہوں نے بھیجی تو تقریباً 14 منٹ کی تھی. میں نے کہا بہت بڑی ہے, اور مجھے عام طور پر دیکھنے کی, ایسی چیزوں کو دیکھنے کی عادت نہیں, تو میں نے کہا کہ انہوں نے دماغ سے فون کر کر کہا ہے تو دیکھنا چاہیے. تو اس کا عنوان تھا سر صمود غزہ, کہ غزہ کے مسلمان جو اتنی ثابت قدمی کے ساتھ اتنے بدترین حالات میں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. تو وہ غزہ کے ایک نوجوان نے بنائی تھی. اس میں اس نے لکھا کہ جب یہود کے مظالم بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگے تو آج سے 30-35 سال پہلے غزہ کے کچھ علماء نے, شیخ احمد یاسین جیسے اور ایسے کچھ علماء کھڑے ہوئے جو معذور تھے,
ویل چیئر پر زندگی گزاری، مگر پورے فلسطین میں انقلاب برپا کرنے والے شخصیت احمد یاسین ہے رحمہ اللہ، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ 1992 میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا علماء کے ساتھ مل کر کہ غزہ کے مسلمانوں کو اگر مضبوط بنانا ہے تو قرآن سے جوڑنا۔ انہوں نے پلان بنایا کہ غزہ کا کوئی گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں پر قرآن کریم کا حافظ نہ ہو، اور پھر تحریک چلائی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں غزہ میں کوئی گھر ایسا باقی نہ رہا جہاں قرآن کریم کا حافظ نہ ہو۔ پھر انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ آج سے 1 سال پہلے کی رپورٹ یہ تھی کہ غزہ میں قرآن کریم کی حفظ کے تقریباً 1300 مراکز اور 9000 حلقے لگتے ہیں۔ ہسپتال میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے، جیل میں قرآن حفظ کروایا جاتا ہے، گھر میں کہاں شاید کوئی بچہ 7-8 سال کی عمر تجاوز کرے اور حافظ نہ بنے، کہاں یہ ممکن ہی نہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ غزہ کو مدینۃ القرآن کہا جاتا ہے، کہ قرآن کا شہر ہے، کہاں تقریباً تمام لوگ حافظ ہیں۔ کہاں اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے ان کے پاس کھانے کے لیے بھی مسائل ہے۔ 20 لاکھ لوگ کھانا نہیں ملتا ہے، انہیں پانی بھی نہیں مل رہا ہے، ان کے اوپر ایسے حالات ہیں کہ گرائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے بموں کو گرایا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ان کی زبان پر ہمیشہ الحمدللہ کا لفظ ہے، وہ کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ کہ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، اپنے بچے، بوڑھے، مرد اور عورت سب کو، جس کی برکت سے ایمان ایسا ان کے دلوں میں راسخ ہوا۔ جہاں دیکھو آپ ان کو دیکھیں گے کہ گھر ان کا ہوا ہے اور بچہ وہاں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہر جگہ پر قرآن کی آیت سے وہ استدلال اور استشہاد کرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ فتنوں کے اس دور میں اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اپنی امت کو اللہ کی کتاب سے وابستہ کرنا پڑے گا، ورنہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنا انسان کی بس میں نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمارے ہندوستان کے ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمارے ان مدارس کو قائم کیا، اس لیے کہ اگر ان مدارس کا قیام عمل میں نہ آتا تو اسباب ظاہریہ کے درجے میں اس ملک میں بھی مسلمان شاید باقی نہیں رہ سکتا۔ اور دشمن ایسا نہیں ہے، ہر زمانے میں دشمنوں نے کوشش کی، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کا مکر چل جاتا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے کیا ہو جاتا، ہٹ جاتا۔ یعنی ایک مستحیل کے ذریعے سے قرآن کریم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے صحیح سالم ہلانا مشکل ہے، مگر اسلام کے خلاف سازش کرنے والے ایسی سازشیں کرتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہلاتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کے یہ ادارے در حقیقت اس امت کی روح اور اس امت کی جان ہے۔ جہاں تک کہ امت ان اداروں کے ساتھ وابستہ رہے گی، اس امت کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے۔ اس امت پر بہت حالات آئے 1400 سال میں، آج بھی ہے اور آئندہ بھی آتے رہیں گے، مگر ان تمام حالات کے مقابلے کے لیے اگر سب سے بہترین کوئی ہتھیار ہو سکتا ہے تو اللہ کی کتاب ہو سکتا ہے۔ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمارے طلباء کو، ہمارے اساتذہ کو بھی احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کتاب کو پڑھنے پڑھانے کے ساتھ منسلک کیا ہے، ورنہ دنیا تو آج ہے اور کل نہیں ہے، اور روزی اللہ کے ذمہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ بہرحال اللہ رب العزت کی اس کتاب کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنے کی ہم کوشش کرتے رہے، اور علماء نے اس پر بہت لکھا ہے، قرآن کریم کے فضائل پر، قرآن کریم کے ساتھ امت کی وابستگی کے اوپر، قرآن کے اعجاز کے اوپر، قرآن کے کس پہلو پر نہیں لکھا۔ ایک اس وقت مصر میں ایک شیخ ہے، شیخ عبد الرحمن القماش کر، جو 4 سال پہلے مجھے پتا چلا کہ قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے لکھی الحاوی فی تفسیر القرآن الکریم، تو میں نے اس کو تلاش کیا تو کہیں سے مل گئی،
پھر اس کے بعد میں نے ان سے رابطہ کیا، ابھی تقریباً 1-1.5 مہینے پہلے انہوں نے بتایا کہ الحاوی فی تفسیر القرآن کریم انہوں نے لکھی عربی زبان کے اندر میں، آپ اور میں سوچ نہیں سکتے ہیں کتنے صفحات ہیں، معلوم 22 لاکھ صفحات ہیں قرآن کریم کی تفسیر، کتنے 22 لاکھ صفحات میں، ایسا نہیں میں نے ایسے ہی بول دیا بلکہ انہوں نے مجھے پوری وہ بھیجی ہے، 22 لاکھ صفحات میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، یعنی تقریباً اگر 1,000 صفحے کی بھی ایک جلد بنائی جائے تو 2200 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ میں نے ان کو دعوت بھی دی تھی مسابقے کے لیے، لیکن کچھ حالات کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ کیوں نہیں آ سکے وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کو ہندوستان کا ویزا لینا تھا، تو ہندوستان کا ویزا لینے کے لیے بینک اکاؤنٹ کا بیلنس بتانا ضروری، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہیں۔ اللہ ایسے ہی لوگوں سے کیا کرتا ہے، اپنے دین کی خدمت دیتا ہے۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ابھی نہیں، لیکن آئندہ کبھی بھی ہمارے تشریف لائیے۔ تو حضرت مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زاہد الکوثری نے مستقل لکھا ہے کہ ابن شاہین نے قرآن کریم کی تفسیر 1000 جلد میں لکھی، جو قرآن کی سب سے بڑی تفسیر کہا جاتا ہے۔ ابن عربی کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی 1300 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی، مگر ہمارے زمانے میں آئے، انہوں نے سب کو اوورٹیک کیا اور 2200 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، وَعَجَائِبُهُ لَا تَنْفَذُ، اس کے عجائبات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی اس کتاب کے ساتھ موت تک منسلک، اخلاص و للہیت کے ساتھ منسلک رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت کتاب اللہ کا عشق اور کتاب اللہ کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کر ہم میں بھر دے، اور اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے حضرت مولانا موسیٰ صاحب، مولانا اسماعیل صاحب اور اس ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں، ان تمام لوگوں کو کہ بہرحال انہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اس ادارے کو قائم کیا۔ اور ایسے ہی ادارے ہیں جو پورے ہندوستان بر صغیر ہی نہیں بلکہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں میں، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر اس طرح کے ادارے قائم کر فتنوں کے اس دور میں اسلام کی حفاظت کا اہم ترین فریضہ انجام دیا۔ اللہ ان تمام کے تمام مدارس کے قائم کرنے والے، ان کا تعاون کرنے والے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے اور ان کے لیے دعا کرنے والوں کو دارین میں بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔